گزشتہ کوئی جمعیتوں قیامت کی جو قریب آنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے بارے آپ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو سماعت فرما چکے ہو۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کا تشریف لانا ہوگا، اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا ہوگا، آسماناتوں زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگا۔ پھر اسی طرح گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی خطرناک قوم ہوگی، ان کا دجال کے بعد نکلنا ہوگا اور اس یاجوج ماجوج نے دنیا کو تہش نہش کرنا ہوگا، اور ایسے یعنی کہ دنیا میں پھیل جائیں گے، ہر پاسے تباہی ہوگی، ہر پاسے قتل و غارت ہوگی۔ اس یاجوج ماجوج نے دنیا میں انسانوں کا جینا مشکل کر دیں گے، تو پھر اس قوم کو ختم کرنے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اس یاجوج ماجوج کے بارے میں دعا کریں گے، اور ایسی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کو خاتمہ کر دیں گے اور انعام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد امن ہوگا، سکون ہوگا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ قرب قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، اب دوسرے آسمان پر ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق تشریف لائیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے فضائل اور ان کے کچھ یعنی کہ عظمت، مقام، مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے، 2-4 جمعے انشاءاللہ اسی چیز پر ہی گفتگو کر لیں، تاکہ ان کے بارے میں ہمارے علم میں باتیں آ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو، اس پیغمبر کو، اس رسول کو کتنی بڑی شان دی، جو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں اور اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل جیسی بابرکت کتاب عطا فرمائی تھی۔ آج کے خطبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم کا بھی تذکرہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں، تفسیروں میں بھی لکھا ہے، قرآن مجید میں حضرت بی بی مریم کا تفصیل کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے کہ ان کی ولادت کس طرح ہوئی، حضرت بی بی مریم کی، اور ان کی کفالت کس طرح ہوئی، اور ان کی پرورش کس طرح ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو کن کن مقامات سے ایسے انسان کی عقل اور اس کا دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ عمران حضرت مریم کے والد گرامی ہے گے، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں تھے، اور ان کا تعلق حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ حضرت عمران کی جو گھر والی تھی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی جو گھر والی تھی، یہ آپس میں یہ دونوں سکی بہنیں تھیں، اور ان کا رشتہ داری میں بھی اہم تعلق تھا۔ لیکن حضرت عمران وہ نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیکوکار انسان، متقی پرہیزگار انسان تھے۔ پیغمبر نبی حضرت زکریا علیہ السلام تھے، ان کا انشاءاللہ اگلی آیاتوں میں تذکرہ آئے گا۔ اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ حضرت بی بی مریم کے والد کا نام حضرت عمران ہے، اور حضرت بی بی مریم کی والدہ کا نام حضرت حنہ ہے گا۔ بی بی مریم کی سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں، تفسیر میں آیا ہے کہ درخت کے ہیٹھاں بیٹھی تھی اور درخت کے اوپر پرندوں کو دیکھا، چڑیا کو دیکھا کہ وہ چڑیا اپنے چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔
اسی ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے سرفراز نہیں فرمایا تھا، اولاد ان کی نہیں تھی۔ اولاد کی طلب پیدا ہو گئی، اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے اس درخت کے ہیٹھاں بیٹھ کے دعا کی، پروردگار میری جھولی اولاد سے خالی ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے، اس لیے میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے اولاد عطا کر دیجئے۔ اور پھر یہ اولاد صرف اللہ تعالیٰ سے صرف اکیلی اولاد نہیں مانگی، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک منت بھی مان لی۔ وہ کیا منت ہے جس کو قرآن مجید اس انداز میں بیان کرتا ہے؟ فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ پروردگار میں آپ سے ایک منت مانتی ہوں۔ منت کے جملے پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جمعے کا۔ انشاءاللہ نظر کے بارے میں پھر کسی موقع پر گفتگو کر لیں گے کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، پروردگار کہ آپ مجھے اولاد دیں، مجھے آپ اولاد سے سرفراز فرمائیں، اور اولاد کے ساتھ ساتھ مجھے بیٹا عطا کرنا۔ اگر آپ مجھے بیٹا دیں گے تو وہ بیٹا میں اپنے لیے نہیں رکھوں گی، اپنی خدمت کے لیے ان کو نہیں رکھوں گی، اپنے یعنی کہ وہ بچہ اپنے والد کی بھی خدمت نہیں کرے گا، اپنی ماں کی بھی خدمت نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ مجھے وہ بیٹا عطا کر دیجئے، وہ نیک نرینہ لڑکا عطا کر دیجئے، میں منت مانتی ہوں وہ جب آپ مجھے بیٹا دیں گے، اولاد دیں گے، اولاد سے سرفراز فرما دیں گے، وہ جو بیٹا ہوگا میں وہ بیٹا آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنا بچہ، اپنا بیٹا یہ نہیں رکھوں گی گھر میں کہ وہ بڑا ہو کر جوان ہو کر میری خدمت کرے گا، نہیں۔ فرمایا کہ پروردگار آپ جب مجھے وہ بیٹا دے دیں گے میں آپ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، اور بیت المقدس مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہ مسجد بیت المقدس میں رہے گا اور پھر وہاں جا کر اس مسجد کی، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، صفوں کو درست کرے گا اور وہاں پر مسجد کی دیکھ بھال کرے گا۔ یعنی کہ اس طرح سمجھ لیجئے پروردگار آپ جو بچہ، جو بیٹا مجھے عطا کریں گے وہ میں آپ کے گھر کے لیے، آپ کا گھر جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، اس کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ میرے بچے کی صرف ایک ڈپٹی ہوگی کہ وہ اس اللہ کے گھر کی خدمت بھی کرے گا، جو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، ان لوگوں کی بھی خدمت کرے گا۔ میری صرف یہی آرزو ہے، یہی تمنا ہے، میں آپ سے منت مانتی ہوں کہ آپ مجھے بیٹا دے دے، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ بیٹا میں اپنے لیے نہیں رکھوں گی بلکہ تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ فرمایا کہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں بچہ ہے پروردگار یہ بیٹا ہو، اور اس بیٹے کو میں تیرے دین کے لیے، تیرے گھر مسجد کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، اور وہ ساری زندگی اس بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا اور خادمیت کرتا رہے گا، اور اس مسجد اللہ کے گھر کی بیت المقدس کی ڈپٹی ادا کرتا رہے گا۔ صرف اس کا دنیا میں ایک ہی کام ہوگا کہ وہ آپ کے دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے والا ہو۔ جس وقت حضرت بی بی مریم کی والدہ نے یہ منت مان لی، جس وقت منت مان لی، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم کے جو والد تھے جن کا نام حضرت عمران تھا، وہ اس منت کے بعد کہنے لگے، کہتے ہیں کہ آپ نے منت تو مان لی ہے، یہ تو ہمیں تو نہیں علم کہ اللہ تعالی ہمیں بیٹا دے یا بیٹی دے، ہم نے منت مانی ہے کہ اگر لڑکا ہوگا تو وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد علماء فرماتے ہیں
کہ حضرت عمران اس ٹینشن میں رہتے تھے کہ اگر بیٹی ہوگی ہم نے منت تو مان لی لڑکے کی، بیٹی ہوگی تو بیٹیوں کو تو اللہ کے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، تو اس ٹینشن میں رہتے تھے۔ بالآخر کار فرمایا گیا انکا انت السمیع العلیم، اور یہ منت ماننے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ پروردگار آپ بے شک سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، چاہے آپ کسی کو بیٹا دے چاہے کسی کو بیٹی دے، آپ کے اولاد کے خزانے کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت منت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہو گئی، وعدہ ہو گیا اللہ بیٹا دے گا، اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیں گے، بیت المقدس میں کھڑا کر دیں گے، دین کی خدمت کرے گا، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، نمازیوں کی خدمت کرے گا۔ جس وقت دعا منت مکمل ہو گئی اور جس وقت پھر ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ فلما وضعتها، جس وقت ولادت کا وقت آ گیا، فلما وضعتها، تو ولادت کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹا پیدا نہ ہوا۔ جس وقت بیٹی پیدا ہوگی قالت رب انی وضعتها انثى، اللہ تعالیٰ سے مانگا تو بیٹا تھا اور بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ بھی پریشان کہ بیٹی پیدا ہو گئی، میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا تھا۔ یہ ہمارا بھی تھوڑا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو لوگ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، بالکل قبول ہوتی ہے، لیکن اس چیز پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جو مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے پر وہ ہمیں نعمت عطا کر دے، نہیں، انسان کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی چاہے وہ جس طرح کی نعمت دے، چاہے وہ بیٹوں کی شکل میں نعمت دے چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں نعمت دے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں چابیاں اللہ کے پاس ہیں، انسان کے پاس نہیں ہے، انسان صرف دعا ہی کر سکتا ہے۔ تو پھر اسی طرح اسی ہی دعا کو دیکھو، حضرت بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے دعا کی پروردگار بیٹا عطا کرنا، لیکن بیٹا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر علماء فرماتے ہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، کہ پروردگار میں نے تو منت مانگی تھی کہ بیٹا ہوگا، آپ کے گھر میں رکھوں گی، آپ کے گھر کی خدمت کرے گا، لیکن پروردگار یہ تو بیٹی ہو گئی، بیٹیاں بیٹوں کے برابر تو نہیں ہو سکتی، بیٹیوں کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بیٹیاں اللہ کے گھر کی اکیلی خدمت تو نہیں کر سکتی، اس لیے پروردگار اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے میری مریم کی والدہ ماجدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو نعمت مانگی آپ کا کام تھا مجھ سے مانگنا، اور میرا کام ہے ان نعمتوں سے سرفراز کرنا، جو آپ مانگیں گے وہ پورا نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو میں سوچتا ہوں نا صبح کو اٹھ کر فلاں فلاں کام کروں گا، لیکن جب صبح ہوتی ہے وہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، دوسرے کام ہو جاتے ہیں، اس لیے میں یہ تصور کرتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں کہ جو علی سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو رب کرواتا ہے۔ تو اس لیے انسان جو سوچتا ہے، پیغمبر جو سوچتا ہے، صحابی جو سوچتا ہے، ولی جو سوچتا ہے، نمازی جو سوچتا ہے، تہجد گزار جو سوچے گا، نیکوکار جو سوچے گا، گناہگار جو سوچے گا، تھوڑی عبادت والا جو سوچے گا، زیادہ عبادت کرنے والا جو سوچے گا، وہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو میرے رب کو منظور ہوگا، جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا وہی ہو کر رہے گا۔ اگر یہ ہوتا انسان کے مانگنے پر اللہ وہی چیزیں عطا کرتا، تو حضرت بی بی مریم نے بیٹا مانگا تھا، اپنے لیے نہیں مانگا تھا، اپنی خدمت کے لیے نہیں مانگا تھا، بلکہ اللہ کے دین کے لیے مانگا تھا، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیٹا ہی عطا کرتے نہیں بلکہ بیٹی عطا کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرائے نہیں، یہ جو میں نے لڑکی دی ہے، بیٹی دی ہے، یہ معمولی نہیں ہے، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہوگا،
ان کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آخر کار جس وقت بیٹی پیدا ہو گئی تو پھر اس کا نام بھی حضرت بی بی مریم رکھا گیا، تو پھر مریم نام رکھا گیا۔ اب نام رکھنے کے بعد اب مشورہ ہونے لگ گیا، اب اس کی کفالت کون کرے، اب اس کی پرورش کون کرے، اب اس کو پالے کون۔ تفسیروں میں آتا ہے بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے حضرت بی بی مریم کو اٹھایا اور بیت المقدس میں تشریف لے آئی۔ بیت المقدس میں جو بڑے بڑے جلیل القدر علماء رہ رہے تھے، وہ بیت المقدس کر رہے تھے، دین کا کام کر رہے تھے، تو بی بی مریم کی والدہ نے وہ معصوم بچی لے آ کر ان علماء کے سامنے رکھ دی، اور تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے خاندان میں سے تھے۔ ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا میں نے تو مانگا تھا بیٹا کہ جو دین کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی ایسے انسان کا انتخاب کر دیجئے جو اس میری بچی کی پرورش کرے۔ آگے چل جب یہ جوان ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس چیز دی ذمہ داری خود اٹھا لی، فرمایا کہ اس کی کفالت ذمہ داری کی ڈپٹی بھی میں لگاؤں گا۔ جس وقت کفالت وقت آیا تو تمام رشتہ دار کٹھے ہو گئے۔ ماموں کہتا ہے اس بچی کی پرورش میں کروں گا، چاچو کہتا ہے میں کروں گا، فلاں رشتہ دار کہتا ہے میں کروں گا، فلاں کہتا ہے میں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، میں اس مریم بچی کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھوں میں سونپنا چاہتا ہوں کہ یہ معصوم بچی اعلیٰ ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے۔ اس دور کے تمام عورتوں کے سردار عورت تھی وہ حضرت بی بی مریم۔ اللہ اکبر، جو شان جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا، ایسا مرتبہ ایسا مقام اس دور دے عورتوں دے اندر کسی اور عورت کا مقام مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، جس وقت کفالت کی ذمہ داری آ گئی تو پھر رشتہ داروں دے اندر اختلاف شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا نہیں یہ ہماری بچی ہے ہم کفالت کریں گے، کسی نے کہا ہماری بچی ہے ہم کفالت کریں گے۔ کہ آپ ایسا کریں، تمام دوست جتنے بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس معصوم بچی بی بی مریم کی کفالت میں کروں، میں کرنا چاہتا ہوں کفالت، اور ہر انسان جو حضرت بی بی مریم کی کفالت کرنا چاہتا ہے وہ اپنی اپنی کلمہ لے کر آ جائے۔ جس وقت کلمہ لے کر آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ایک نہر کے کنارے چلے جائیں اور وہ تمام کلموں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اس نہر میں پھینکا جائے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ حضرت بی بی مریم کی کفالت کرنا چاہتے تھے ان کو بھی حکم دے دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی حکم دے دیا، اور فرمایا کہ آپ بھی قلم لے کر جائیں اور پھر اس قرآن اندازی میں آپ بھی شریک ہو جائیں۔ اے زکریا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، میں مریم کی کفالت آپ کے ہاتھوں میں دوں گا۔ اس معصوم بچی، اس پاکیزہ بچی، اس مقدس مریم کی کفالت کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں رب کا فیصلہ ہے، اس معصوم بچی کی کفالت وہ کرے گا جس کا عقیدہ سب سے پاک ہوگا، جس کا جسم سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کے ہاتھ سب سے اعلیٰ ہوں گے، جس کی زلفیں سب سے اعلیٰ ہوں گی، جس کی آنکھیں سب سے اعلیٰ ہوں گی، جس کا وجود سب سے اعلیٰ ہوگا، جس کو میں نبوت کا مرتبہ منصب عطا کروں گا۔ اس مریم کی کفالت وہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ان لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ میں نے قرآن ڈالا ہے، آپ تمام لوگ اپنی اپنی کلمہ لے کر دریا کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر چلے جائیں اور تمام کلموں کو جمع کر کے ایک شخص کو دے دیں اور اس کو کہیں ان تمام کلموں کو دریا میں ڈال دے، اس نہر میں ڈال دے، اور جہاں سے پانی بہہ رہا ہے جس کی قلم اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی وہ اس کفالت میں ناکام ہو گیا، وہ ہار گیا۔ اور جس شخص کی قلم اس طرف چل پڑے
جہاں سے پانی آ رہا ہے، یہ سوچنے میں بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی چیز بھی ڈال لیں، جہاں پانی جائے گا وہاں ہی وہ چیز جائے گی نا۔ اور دیکھنے میں، سوچنے میں دماغ یہی تصور کرتا ہے کہ جب آپ کی کوئی چیز قلم ڈالے، کوئی چیز پانی میں ڈالے، جہاں جہاں پانی جائے گا وہ چیز وہاں جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو مقام اور مرتبہ دینا تھا زیادہ، کیونکہ جتنے انوکھے کم ہوتے جائیں گے اتنا شان بڑھتی جائے گی، اتنا عزت بڑھتی جائے گی۔ جس وقت تمام لوگوں نے اپنی کلموں کو اس نہر میں ڈالا، سب لوگوں کی کلمیں بہہ گئی، سب لوگوں کی کلمیں پانی بہا کر لے گیا، لیکن ایک قلم جو حضرت زکریا علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ قلم اس طرف چل پڑی جہاں سے پانی آ رہا ہے، اور اس طرف چل پڑی۔ جس وقت اس قلم کو دیکھ لیا تو پھر تمام رشتہ داروں نے کہا ہم نے اپنی ہار مان لی، اب ایسا کرتے ہیں کہ بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے، اور اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے، قرے میں بھی ان کا نام آیا اور قرے میں بھی یہی جیت گئے ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ بار بار کیوں کہتے تھے کہ بی بی مریم یہ میری کفالت میں آ جائے؟ اس لیے کہ کہتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی، حضرت عیشا اس کا نام تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی وہ حضرت مریم کی سکی خالہ لگتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ اس بچی کی کفالت اس کی خالہ ہی کرے گی۔ لے فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بی بی مریم تشریف لے آئی۔ اب یہ معصوم بچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا اب ایسا کریں، اس کے لیے ایک حجرہ بنا دیجئے، اس کے لیے ایک خیمے کا انتظام کریں، مکان کا انتظام کریں، اور اس خیمے میں، اس مکان میں ایک جائے نماز بچھا دیجئے، اس کے رہنے کے لیے، عبادت کے لیے اس چیز کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ یہ اتنا پاک ہے، اتنا مقدس ہے۔ میں رب چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش بھی میرا پیارا نبی حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کرے، کیونکہ اس نے آگے آگے اس کے ایسے انوکھے واقعات پیش آئیں گے، دنیا حیران ہوگی کہ حضرت بی بی مریم کن کن واقعات سے گزری ہے گی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت بی بی مریم آ گئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی تربیت کرنی شروع کر دی، تربیت کرتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے۔ اب یہ اس کا بچپن ہے، تو لیکن جتنی دیر حضرت زکریا علیہ السلام گھر رہتے، حضرت بی بی مریم اس کی دیکھ بھال کا خیال کرتے، اس کی ضروریات کا خیال کرتے۔ لیکن جب کسی باہر کام کی طرف جانا ہو اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہو، دین کی خدمت کر لے، کیونکہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اس لیے باہر کی ڈپٹیوں بھی تھی، باہر کے کام بھی تھے۔ کسی دن حضرت زکریا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے، جلدی آ جاتے، کسی دن 2 گھنٹے لگ جاتے، کسی دن 4 گھنٹے لگ جاتے، حتیٰ کہ سارا دن بھی باہر لگ جاتا۔ روایات میں آتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت باہر جاتے دین کی خدمت کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں ڈال کر باہر جاتے، لیکن جب واپس آتے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، اور جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام واپس تشریف لاتے تو کیا دیکھتے؟ حضرت بی بی مریم کے ارد گرد ایسے ایسے خوبصورت پھل پڑے ہیں، میوے پڑے ہیں، ایسے ایسے فروٹ پڑے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان فروٹوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے قیمتی فروٹ، ایسے قیمتی پھل میں نے پہلے تو نہیں دیکھے، اور فرمایا گیا کہ وہ ایسے پھل ہوتے جن پھلوں کا موسم بھی نہ ہوتا، بے موسم پھل حضرت بی بی مریم کے ارد گرد موجود ہوتے۔ جس وقت ان پھلوں کو دیکھتے حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا کہ جس وقت دیکھتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس جگہ جہاں حضرت بی بی مریم نے قیام کیا ہوا تھا، اس جگہ اس کے ارد گرد ایسے بے موسم پھل، ایسے خوبصورت پھل موجود ہوتے۔ ان پھلوں کو ایسا خوبصورت رزق، ایسے خوبصورت پھل کہ سبحان اللہ۔ تو اس حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ قال یا مریم
مریم انا لکی ھذا، اے مریم میں جب گھر میں ہوتا ہوں میں آپ کو دودھ پلاتا ہوں، میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، میں آپ کی پرورش کرتا ہوں، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں واپس آتا ہوں پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے خوبصورت پھل، ایسے ایسے خوبصورت فروٹ آپ کے ارد گرد پڑے ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہیں؟ تالا میں باہر لگا کے جاتا ہوں، چابیاں میرے پاس ہوتی ہیں، کوئی اندر آ نہیں سکتا، تو باہر جا نہیں سکتی، یہ پھل، یہ ایسے پیارے ایسے خوبصورت پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس وقت یہ کہا حضرت بی بی مریم نے فرمایا کہ اے زکریا تو میرے کمرے کا دروازہ بند کر کے جاتا ہے، تو میرا حجرے کا تالا لگا کر جاتا ہے، لیکن یہ پھل وہ دیتا ہے جس کے دروازہ بھی نہیں ہے، جس کے دروازے کو کبھی تالا نہیں لگا، وہ مجھے دیتا ہے۔ اس کے آگے دن کو جاؤ وہ آپ کی بات سنے گا، صبح کو جاؤ وہ آپ کی بات سنے گا، دوپہر کو جاؤ وہ آپ کی بات سنے گا، رات کو اٹھو وہ آپ کی بات سنے گا، رات کے 2 بجے اٹھو وہ آپ کی بات سنے گا۔ وہ رب ہے، اس رب کے آگے جس وقت جاؤ گے آپ کی رب بات سنے گا، وہ آپ کی ہر بات سنے گا، ہر بات مانے گا۔ اس رب نے مجھے یہ دیا ہے جو مجھے یہ مال، یہ رزق، یہ پھلوں سے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ تو فرمایا گیا پایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیجئے۔ حضرت بی بی مریم کی یہ کفالت ہو رہی ہے، اور سب سے پہلا مرحلہ کہ بیٹا مانگا تھا اللہ نے بیٹی دے دی۔ دوسرا مرحلہ وہ کفالت کس انداز سے کی جائے، جس کی قلم اس طرف چلے گی جہاں پانی آ رہا ہے وہ کفالت کرے گا۔ حضرت بی بی مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ پھر زکریا علیہ السلام جو اس کے ماموں ذات بھی ہیں اور اس کے خالو بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، اور پھر ایسے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نبی، اعلیٰ پیغمبر، حسن جمال والے نبی ہیں، وہ کفالت کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھ لیجئے جو نبیوں کی کفالت میں آ جائے، ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکا کوئی کسے 10 دن استاد کی تربیت میں رہ لے، کسے پیر کی تربیت میں گزار لے، ہم اس بچے کو اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام بڑا ہے، اس کی کسی استاد نے تربیت کی ہے، اس کی کسی پیر نے تربیت کی ہے، لیکن اس بی بی مریم کو کیا اس کی عظمت کا کیا کہنا جس کی تربیت کرنے والا حضرت زکریا علیہ السلام ہو، اور پھر ان کی کفالت کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سے انشاءاللہ آگے اس قرآن مجید کی آیاتوں کو آگے لے کر جائیں گے کہ ان کا کیا مقام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کس طرح تشریف لے کے آئے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کس انداز سے ہوئے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس